بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل میں لکھا ہوا دیکھا کہ مجھے یہ وظیفہ ایک جن نے بتایا، اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر، وہ بھی اپنے مشائخ، اپنے استادوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور اس کا ذکر بھی اپنے بڑوں کے سامنے کر دیا، اور اس کو پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا۔ اس کے بے شمار فائدے، حد سے زیادہ اس کے فائدے ہیں، اور یہ حضرت مولانا یونس پالم پوری حفظہ اللہ تعالی نے بتایا کہ میں اپنے ابا حضرت مولانا عمر پالم پوری نور اللہ مرکزہ کے ساتھ تھا مسجد نبوی کے اندر، اور بھی بڑے بڑے مشائخ تھے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک جن نے انسانی شکل میں آ کے مجھے یہ وظیفہ دیا، اور پھر آ کے ابا جان نے پوچھا کہ بوڑھے نے آپ کو کیا دیا؟ میں نے کہا کہ اس نے یہ عمل مجھے دیا۔ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے فرمایا کہ آگے اس کو بیان نہ کریں، خود پڑھتے رہیں، آگے بیان نہ کریں، یعنی کہ ہو سکتا ہے یہ احادیث میں نہیں ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو آگے بیان نہ کریں، اس نے آپ کو بتایا، آپ پڑھتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تک کہ مجھے یہ وظیفہ نہیں ملا، کوئی حدیث نہیں ملی، میں نے اس کو بتایا بھی نہیں، لیکن بعد میں وہ حدیث بھی مجھے مل گئی، اور جب میرے والد صاحب حیات تھے تو یہ حدیث مجھے نہیں ملی تھی، اور میں نے اس کو بیان بھی نہیں کیا، اور کہتے ہیں میرے والد صاحب نے بتایا بھی اس لیے تھا کہ آگے اس کو بیان نہ کریں، یعنی کہ وہ یہ حدیث میں نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ حدیث مجھے مل گئی جس میں یہ وظیفہ ہے، تو پھر میں اس کو جنا لوگوں کو بتاتا رہا، کیونکہ وہ حدیث پاک میں ہے، تو اور لوگ پڑھتے رہے، لوگوں کو بے شمار فائدے ہوئے، بہت اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو ویسے تو یہ 3 سورتیں ہیں قرآن پاک میں ہیں، اور باقی یہ جو وقت ہے، یہ اس وقت میں اس کو پڑھنا ہے، اور یہ جو مقدار ہے یہ قرآن پاک میں نہیں ہے اور حدیث میں ہے۔ سورتیں تو قرآن پاک کی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اس وظیفے کو، یعنی اس تینوں سورتوں کو جو ہے نا اتنی تعداد میں اس وقت اس کو پڑھیں، یہ حدیث میں ہے۔ تو جو چیز حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اس پر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، تو حدیث میں ہے، اور جو نا مسجد نبوی کے اندر مشائخ کے سامنے ایک جن نے اس کو بتایا، تو کہتے میں اس کو پڑھتا رہا، اور ابھی جب حدیث ملی تو ہر کسی کو بتاتا رہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر بھی جو نا پابندی کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، روزانہ نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ کتنا آسان ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں، دوسرے ہفتے تک اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر دیں گے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے، تمام حاجتوں کو اللہ پاک غیب سے جنا حاجتوں کو پوری فرما دیں گے۔ تو اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں، وہ پڑھتا رہے۔ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، تو خود بھی اس پر جو نا عمل کریں، اور اوروں تک بھی اس کو پہنچائیں، گھر والوں کو بھی پڑھا دیں۔
یہ صرف یہ عمل جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد اس وظیفے کو اس تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جمعے کے جو نا فوراً بعد اس کو پڑھیں۔ اگر وقت نہیں ملا، موقع نہیں ملا، تو غروب آفتاب سے پہلے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد پڑھیں، مغرب سے پہلے پڑھیں، غروب آفتاب سے پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائیں گے، اور اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے جنات سے، شیاطین سے، دشمنوں سے، موذی جانوروں سے، اللہ ہر چیز سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے، سحر، جادو، نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جو نا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ پڑھے، اور قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کو 7 مرتبہ پڑھیں، سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں ہیں، تینوں صورتوں کو، پوری صورتوں کو 7 مرتبہ پڑھیں جمعے کی نماز کے بعد، پابندی کے ساتھ ہر جمعے کے اندر اس پر پابندی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ حفاظت فرمائیں گے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اور اللہ پاک جو نا تمام حاجتوں کو پوری فرما دیں گے۔ بہت ہی جو نا یہ آزمودہ یہ وظیفہ ہے، تو خود بھی عمل کریں اور تمام بہن بھائیوں تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔